بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ خضران بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کون ہے وہ؟ اور اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام، نسب، خاندان کا پتہ سب کچھ دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا، جو کہنا ہے وہ ملکہ سے ہی کہوں گی۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلیمان بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھیں۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور بلواؤ، دیکھیے تو صحیح کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جوں ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو ملکہ خضران کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا کہ اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تم وہ دل بھول گئی کہ جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھیں کہ تم اپنے باپ سے سفارش کر کہ میرے شوہر مہدی کے چاچا امام محمد بن ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا یہ تیری حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ، خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مغروب نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو، جو کچھ میں نے کیا خدا سے اس کی سزا پا لی، اسی نے ہی تو مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کسی وقت آپ سے زیادہ شوخ اور مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت بڑا ناز تھا، مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹا دیا، خدا نے تمام نعمتیں مجھ سے چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں۔ اچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خوش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خضران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں، میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔ خضران نے اب دیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزلہ کو نہلاؤ اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہناؤ اور اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا اور پوچھا، دسترخوان بچھواؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ، آپ پوچھتی کیا ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بہہ کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس جاؤں، بس کچھ قربت ہے تو اسی گھرانے سے یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے فوراً کہا کہ مزنہ، پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔
چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور خضران نے ان میں تمام ضروریات زندگی اور لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کو خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خضران، تم پر ہزار افسوس، جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شایان شان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المؤمنین میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر اور منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیاں بھیجی اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی۔ اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازے کو شاہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔